اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ سنیچر کے دن، یعنی یوں سمجھیے کہ 25 تاریخ کو بہت ہی شاندار پروگرام ریاست گجرات کے ساریگام میں، جو بالکل یوں سمجھیے کہ واپی سے قریب ہے، بھیلاڑ اور واپی سے تقریباً 7 کلومیٹر، ساریگام میں ایک بہت ہی شاندار پروگرام، وہاں کی ایک مشہور شخصیت ہے لطیف بابا۔ لطیف بابا نے وہاں پر منعقد کیا تھا ایک شام بیٹی کے نام، اس عنوان پر، اور مجھے مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ 26 تاریخ کو ان کی بیٹی نازیہ کا نکاح تھا، شادی تھی، بہت شاندار طریقے سے یہ پروگرام ہوا۔ لیکن ایک دن پہلے وہاں پر مغرب کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کا بڑا شاندار بیان کا پروگرام ہوا، جس میں بیٹی خدا کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، برکت ہے، اور بیٹی کی تربیت اور تعلیم کیسے کی جائے اور نکاح کیسے کیا جائے، اس کو لے کر ایک شاندار پروگرام وہاں پر ہوا۔ تقریباً 40 منٹ وہاں پر میری بات ہوئی، علماء کرام بھی اسٹیج پر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ لطیف بابا اور ان کے بیٹے افضل نے اور ان کے پریوار نے بڑے شاندار انداز میں ہمارا سواگت کیا، استقبال کیا۔ وہاں مسجد کے امام، مؤذن اور ساریگام کے علماء بھی بڑی تعداد میں وہاں پر موجود تھے۔ ولساڑ سے ہمارے نعیم بھائی سنجان والا، بھیلاڑ سے ہمارے مولانا امتیاز صاحب، اقبال بھائی، ایڈوکیٹ عبداللہ، یہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے، اور یہ پروگرام بہت ہی شاندار رہا۔ میں ہمارے لطیف بابا کو، ان کے پورے پریوار کو، ان کے بیٹے افضل کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت شاندار پروگرام انہوں نے وہاں پر سجایا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہندو بھائی بھی اس پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا۔ وہاں پر میں نے راشٹری ایکتا، امن، شانتی اور ہندو مسلم پریم کیسے قائم ہو سکتا ہے اور دیش میں محبت، امن کا ماحول کیسے بن سکتا ہے، اس پر بھی بات چیت کی۔ خلاصہ یہ کہ یہ پروگرام بہت ہی شاندار پروگرام رہا، اور میں آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں لطیف بابا، جنہوں نے مجھے بلایا تھا، ان کی طبیعت بھی اس وقت کافی خراب ہے، اور انہوں نے بھی آپ سے اپیل کی ہے۔ میں بھی آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ ہمارے لطیف بابا کے لیے دعائیں بھی کریں۔ ان کا ارادہ ہے کہ وہ میرے ساتھ مل کر بہت ہی اچھے خیر کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک اور مجھے پروگرام لینا ہے، نشے کے تعلق سے لینا ہے۔ جوانوں میں نشہ بہت بڑھ رہا ہے، اور راشٹری ایکتا جو اس وقت ملک کی سخت ضرورت ہے کہ ملک میں بھائی چارہ، امن، شانتی، پریم کا ماحول بنے، ایسا ایک پروگرام لینا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دعائیں کیجئے۔ میں آپ تمام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان کی بیٹی نازیہ جس کا نکاح ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، اور ان کے داماد ماجد جن کا نام ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں امن، خیر، عافیت نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت رحمتیں، برکتیں نصیب فرمائیں، آمین۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے، لیکن ایک دن اللہ، ارے بولو میں، یہ تندرستی، صحت ایک نعمت ہے، لیکن 50 سال کے بعد اس پروڈکٹ میں، کمپنی کی اس گاڑی میں کام نکلنا، ارے بولو شروع ہو جائے گا۔ کبھی کڈنی میں کام نکل رہا ہے، کبھی لیور میں کام نکل رہا ہے، کبھی شوگر پریشان کر رہی ہے، کبھی بلڈ پریشر پریشان کر رہا ہے، تو کبھی بیماریاں آ رہی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ اس نعمت کو، زندگی کی جو نعمت ہے، اللہ چھین لے۔ میں نے پڑھا نا وَلَّمَنْ عَلَيْهَا فَانٍ،
اللہ کہتا ہے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ درخت، یہ بلڈنگیں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ انسان، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جاندار، یہ بے جان چیزیں، اللہ کہتا ہے ایک دن تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے نا؟ ہر ایک کو فنا ہونا۔ بادشاہ آئے چلے گئے، حکمران آئے چلے گئے، سلطان آئے چلے گئے، مغل بادشاہ آئے چلے گئے، اکبر آیا چلا گیا، ہمایوں آیا چلا گیا، اورنگزیب آئے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ، شاہجہاں آیا، تاج محل کو بنانے والا آیا چلا گیا، گول گنبد کو بنانے والا آیا چلا گیا۔ ایسے ایسے بادشاہ کہ جن کی حکومتیں اتنی لمبی تھی کہ وہ بادلوں کو کہتے تھے اے بادلوں یہاں نہیں برس رہے ہو، کہیں تو برسو گے، جہاں بھی برسو گے وہ زمین ہماری ہے۔ تو ایسے ایسے چلے گئے۔ وہ جیسا کسی قوال نے کہا ہے نا، لطیف باپو تم کو تمہاری پرانی قوالی یاد کرا، کسی قوال نے کہا ہے نا، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ کیوں؟ کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ اب نہ وہ ہلاک ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو وہ کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے۔ کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، کر گناہوں سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے۔ دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے۔ مٹھی باندھ کے آنے والے آج پسارے جائے گا، دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہیں یہ تو میرے بھائی ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس نے میری پرانی دنیا بھی یاد دلا دی ہے اور یہ تو میرے بھائی ہے۔ اور میرے یارو آج بہت سادے انداز میں اخلاق بھائی میں چند چیزیں رکھ رہا ہوں کہ میرے پیارو یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ اس کی نعمت ہے، ایک دن چھین لی جائے گی۔